الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر آج ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 90 ہو جائے گی. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بات چل رہی تھی غزوہ بدر کے اندر قریش مکہ کے وہ لوگ جو قیدی بنے اور پھر مسلمانوں نے باہم مشورہ کے ساتھ ان قیدیوں کے متعلق فدیہ لینے کا فیصلہ کیا کہ ان سے مال لے لیا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، غلام نہ بنایا جائے، مال سے جنگی ساز و سامان خریدا جائے اور ہو سکتا ہے ان کو جب آزاد کریں تو شاید اللہ ان کو بھی اسلام اور ایمان کی توفیق عنایت فرما دے. تو کچھ حضرات کا تذکرہ جن میں معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد جناب ابو العاص تھے، وہ بھی قیدیوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، جس کا تفصیلی واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار پچھلے جمعہ پر کیا. کچھ اور ان کے حالات کو بیان کرتا ہوں. قبیلہ بنو جہم کا ایک آدمی عمر، ابو جہم اس کو کہتے ہیں، ابو عزہ کہتے ہیں اس کو، وہ بھی ان قیدیوں کے اندر تھا اور اس کی باری جب آئی فدیہ لینے کی
کہ بھئی تو اپنا فدیہ ادا کر، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں عیالدار آدمی ہوں اور چھوٹی میری 5 بچیاں ہیں، میری اوپر احسان کریں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جا، تجھے ہم نے آزاد کیا بغیر فدیے کے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو آئندہ کے لیے اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس نے یہ وعدہ کر دیا، لیکن رہائی کے بعد وہ مکہ میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کے اوپر جادو کر دیا ہے، چال بازی کے ذریعے نکل آیا، اور پھر اس نے وہی مسلمانوں کے خلاف حرزہ سرائی شروع کی اشعار کے اندر، اور 200 غزوہ احد کے اندر جب آئندہ غزوے کے اندر پھر وہ آیا، کفار کی جانب شریک ہوا، گرفتار ہوا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ اب اس کو زندہ رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اسی طرح قیدیوں میں ایک آدمی تھا ولید ابن ولید، یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا۔ حضرت خالد تو بعد میں مسلمان ہوئے، عظیم سپہ سالار تھے، تو یہ ولید حضرت خالد سے پہلے مسلمان ہوئے۔ خالد ابن ولید اور ہشام ابن ولید کا بھائی ولید ابن ولید، یہ بھی ان قیدیوں کے اندر تھا۔ تو ان کے دونوں بھائی مدینہ آئے، خالد ابن ولید اور ہشام ابن ولید، ان دونوں نے اپنے بھائی ولید ابن ولید کا فدیہ دیا اور بھائی کو آزاد کر دیا۔ تو جب فدیہ ادا ہو گیا، یہ مکے چلا گیا بھائیوں کے ساتھ۔ اب مکے میں جا کر اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ بھائیوں نے کہا بھائی تم نے اگر مسلمان ہی ہونا تھا تو پیسے ضائع تو نے کروائے، وہی مسلمان ہو جاتا، فدیہ بھی دلوایا، مکے آ کر تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ولید ابن ولید نے کہا کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ وہاں میں اسلام کا اظہار کرتا اور تم لوگ کہتے کہ اس نے قید کی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے میں نے وہاں سے آزادی پائی اور مکے آ کر اپنے اسلام کا ببانگ دور اعلان کرتا۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا؟ اگر نہ وہ قیدی اس وقت کہتے۔ تو بھائیوں نے خالد ابن ولید نے اور ہشام ابن ولید نے اس کو قید کر دیا، بند کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر 7 ہجری میں مکے گئے تو کسی طریقے سے یہ اپنی قید کو توڑ کر جناب رسول اللہ کو آ کر ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس کو بھائیوں نے قید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس کی رہائی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ولید ابن ولید تھا۔ اسی طرح قیدیوں کے اندر ایک اور آدمی ہے جس کا نام ہے صائب۔ یہ صائب کون ہے؟ یہ قیدیوں کے اندر تھا اور یہ رہا ہوا، اور اسی صائب کے یہ صائب امام شافعی کا 5ویں پشت میں دادا بنتا ہے، لیکن یہ صائب مسلمان نہیں ہوا۔ صائب کا بیٹا شافع، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کا آخری زمانہ تھا اور یہ بالکل بچپن تھا۔ اسی شافع صائب کے بیٹے شافع سے، یہ امام شافعی کا 5واں دادا ہے، اس کا بیٹا شافع، اس سے شافعی نسبت، شافعی۔ جس طرح ہماری خیلیاں چلتی ہیں مختلف دادے پردادے کے نام کے اوپر، تو اسی طرح چلی امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ جو پردادا تھے صاحب، یہ بھی ان جنگی قیدیوں کے اندر تھے، اور ان کا بیٹا 4تھی پشت میں امام شافعی کا دادا بنتا ہے، شافعی وہ مسلمان۔ بہرحال یہ جنگی قیدیوں کا تذکرہ تھا۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک آدمی سہیل ابن عمر، یہ خطیب قریش تھا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟
اس کو کہا گیا کہ فدیہ لو، فدیہ دو. تو یہ خطیب تھا چونکہ لوگوں کو ابھارتا تھا. اب خطابت میں جادو ہوتا ہے، خطیب لوگوں کو نچا کے رکھ دیتے ہیں وقتی جوش اور جذبے کے ساتھ الفاظ کے زور کے اوپر. تو یہ خطیب تھا سہیل ابن عمر، یہ بھی جنگی قیدی ہے. حضرت عمر نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیے میں اس کے سامنے کے دانتوں کو توڑ دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ تقریر نہ کر سکے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. کیونکہ دانت سامنے کے ٹوٹ جائیں تو الفاظ بننے سے پہلے ہی ہوا نکل جاتی ہے منہ سے، اور جب ہوا نکل جاتی ہے تو الفاظ پورے طریقے سے ادا نہیں ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، یہ مصلح ہے، نہیں کرنا. میں نبی ہوں، اگر شاید اللہ میرے ساتھ پھر ایسا کرے تو پھر کیا بنے گا. یہ مصلح کی اجازت نہیں، شکل بگاڑنا. تو یہ جناب رسول اللہ کی وہ تعلیمات ہیں. ایک جنگی قیدی ہے، اس کے مصلح کرنے کی بھی اجازت جناب رسول اللہ نے دی. اور پھر فرمایا حضور نے شاید کہ یہ کسی ایسے مقام پر پہنچے، کسی بلند مقام، کیا خبر کہ کسی وقت یہ کسی بلند مقام پر پہنچے، اس لیے اس کی برائی نہ کرو. حضرت عمر کو آپ نے اجازت نہ دی. پھر اس کا فدیے کی بات کرنے کے لیے مقرض ابن حفص، وہ قریش مکہ کی جانب سے آیا. مقرض ابن حفص وہ تمبو بند کروا دیں، وہ خراب نہ ہو جائے. آپ کی توجہ میری طرف، تو ہلکی پھلکی بارش ہے. تو مقرض ابن حفص جو ہے وہ آیا بات کرنے کے لیے. تو فدیے کی بات طے ہو گئی سہیل ابن عمر کی، اور مقرض ابن حفص نے جو کردار ادا کیا مسلمانوں کے درمیان، اس وقت فدیے کی رقم نہیں تھی. تو مقرض ابن حفص نے کہا کہ تم سہیل ابن عمر کو رہا کر دو اور مجھے اس کی جگہ پہ قید کر دو. جب یہ مکہ جائے گا اور مکہ جا کر اپنا فدیہ ادا کر دے گا تو اس وقت مجھے تم آزاد کر دینا. تو مسلمانوں نے یہ بات مان لی اور سہیل ابن عمر جو خطیب قریش تھا اس کو آزاد کر دیا اور اس کی جگہ پہ مقرض ابن حفص کو پکڑ لیا. تو جب سہیل ابن عمر نے فدیہ دے بھیجا اس کے بعد مقرض ابن حفص کی رہائی عمل میں آئی. توجہ ہے آپ کی؟ بارش ہے بھائی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے تو مضمون تیار ہوتا ہے. میں تو پڑھ لیتا ہوں، جمعرات کے دن پڑھ لیتا ہوں، تو پھر تیاری تو آپ کے لیے ہوتی ہے. آپ نے بارش دیکھنی ہے تو باہر چلے جائیں. تو سہیل ابن عمر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اس کے دانت نہیں توڑنے، شاید یہ کسی وقت کسی بلند مقام پر پہنچ جائے، لہذا اس کے ساتھ برا نہیں کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سہیل ابن عمر کو اسلام کی توفیق دی. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ سہیل ابن عمر کا ایک اور کردار بھی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. لیکن اللہ نے جب ان کو اسلام کی توفیق دی سہیل ابن عمر کو، اور بڑے زیرک مسلمان بنے اور بڑے پختہ مسلمان بنے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ لوگ اسلام سے پھرنے کا سوچنے لگے. اور مکے کا گورنر عتاب ابن اسید اتنا فتنہ کھڑا ہوا کہ وہ لوگ گوش ہو گئے کہ اب لوگ دین اسلام سے پھر رہے ہیں. اس وقت سہیل ابن عمر جی چونکہ خطیب بھی تھا نا، خطیب تو شروع تو تھا، یہ کھڑا ہوا مکہ کے اندر اور اس نے کہا وہ میں آپ کو آیات پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کا تذکرہ کیا کہ آپ دنیا سے جا چکے. اور یہ جملے پڑھے کہ لوگوں، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے چاہیے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد اس دنیا سے جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی سہیل ابن عمر نے، انک میت وانہم میتون، میرا پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، ان لوگوں نے بھی فوت ہونا ہے. اور دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا آپ دین اسلام سے ایڑیوں کے بل دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، پیٹ پھیر دیں گے؟ تو سہیل ابن عمر نے یہ آیات پڑھی کہ یہ آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر کہتا ہے سہیل ابن عمر خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ دین محمدی مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گا، مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گا، کوئی بندہ اس دین کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا، اور تم اگر دین سے پھیرنے کی باتیں کر رہے ہو تو تمہاری یہ باتیں بھی کمزور ثابت ہوگی، اور تمہاری یہ کمزور بات دین کو پھر بھی زیادہ تقویت دے گی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر حالت میں پھیل کر رہے گا اور اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ اور پھر سہیل ابن عمر کہتا ہے اگر تم میں سے کسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہونے کا ارادہ کیا کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تو خدا کی قسم ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، تلوار چھوڑا کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد مکہ کے اندر جو اضطراب تھا ایک ارتداد کا وہ تھم گیا سہیل ابن عمر کی تقریر کی برکت سے، اور پھر عصاب ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے گورنر تھے انہوں نے روپوشی ختم کی اور پائرا۔ تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر کو کہ اس کے دانت نہیں توڑنے، شاید کسی وقت اللہ اس کو بلند مقام پر پہنچائے اس کو، تو اللہ نے واقعی سہیل ابن عمر کو اس بلند مقام پر پہنچایا کہ سہیل ابن عمر نے جب رسول اللہ کی وفات کے وقت لوگ مرتد ہونے جا رہے تھے اس وقت سہیل ابن عمر نے ایک ذرّی کردار ادا کیا، جو کردار سہیل ابن عمر نے مکہ میں ادا کیا، مدینہ کے اندر وہی کردار جناب سیدنا صدیق اکبر نے ادا کیا۔ اور سہیل ابن عمر کی تقریر کے اندر ایک جملہ ہے کہ اللہ نے حضور کے بعد تمہیں ایک ایسی شخصیت کے اوپر جمع کیا ہے جو تم سب سے افضل ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ دین پھیل کر رہے گا۔ ہر بندہ چاہے نبی ہے چاہے غیر نبی ہے جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے تھے، اس دن باہر ایک بیوی ان کی باہر رہتی تھی، ادھر حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ حضور فوت ہو گئے، جو یہ جملہ کہے گا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جب آئے، اب عمر پورے جلال میں ننگی تلوار لے کر حضور کے حجرے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے چادر اٹھائی اور پیشانی پہ بوسہ دیا، طبت حجم و میتا، آپ کی موت بھی مبارک ہے آپ کی زندگی بھی مبارک ہے۔ اور صدیق اکبر نے عمر کو کچھ نہیں کہا، ممبر نبی کے اوپر چڑھے اور خطبہ حمد و ثنا کے بعد یہی آیت پڑھی انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، عمر کہتے ہیں کہ آج اور صدیق اکبر کی زبان سے یہ آیات سن کر آج پتہ چلا کہ گویا کہ یہ آیات اتری آج ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کی خبر دی ہے۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سانحہ کے بعد جب امت مضطرب ہو گئی تھی تو مدینے میں امت کو سنبھالا تو ابو بکر صدیق نے سنبھالا، اور مکے کے اندر امت کو سنبھالا تو اس قیدی سہیل ابن عمر نے سنبھالا۔ اور یہ فتح مکہ کے دن مسلمان کتنے پختہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ ان قیدیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دانت توڑنے سے منع کر دیا۔ قیدیوں کے اندر ایک اور آدمی بھی ہے، وہب بن عمیر، کیا نام ہے؟ وہب بن عمیر۔ اس کا باپ عمیر جو تھا وہ شیطان تھا، پرلے درجے کا، کفار مکہ کا سرغنہ تھا، اور شاید اس عمیر کے بارے میں یہ بات آتی ہو، نہیں اس کے بارے میں نہیں آتی، یہ وہ صاحب کے بارے میں آتی ہے جو بات میرے ذہن میں آئی کہ صاحب جو امام شافعی کا 5ویں پشت میں دادا ہے، قریش کا جو علم رؤسا تھا، اس علم کا نام عقاب ہے،
وہ صاحب کے ہاتھ میں تھا جنگ بدر میں، وہ سرداروں کا پرچم وہ جنگوں میں ابو سفیان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن ابو سفیان چونکہ اس کا تجارتی قافلے کی رہبری کر رہے تھے اور اس وقت جنگ بدر کے پیش آ گئی اسی قافلے کو بچانے کے لیے، تو اس کے مقابل کے سردار کے ہاتھ میں وہی جھنڈا ہوتا ہے جس کو پرچم عقاب کہتے یا جس جھنڈے کو پرچم رؤسا کہتے، تو صاحب کے ہاتھ میں تھا وہ جھنڈا اور صاحب قیدیوں میں ہوا۔ اسی صاحب کا بیٹا شافع ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کی نسبت کا چوتھی پشت میں امام شافعی کا دادا بنتا ہے اور صاحب پانچویں پشت میں امام شافعی کا دادا بنتا ہے۔ تو یہ جو وہب ابن عمیر ہے اس کا باپ بڑا شیطان تھا عمیر، جنگ بدر کے بعد اس کا بیٹا قائد ہے، یہ حرم کے اندر کعبہ کے سائے کے نیچے صفوان ابن امیہ بھی قتل ہو گیا تھا میدان بدر میں، اس کا بیٹا سردار تھا صفوان ابن امیہ اور عمیر وہب کا باپ، یہ دونوں بیٹھے جنگ بدر کی متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کہتے ہیں خدا کی قسم بدر میں ہمارے سردار مارے گئے اور ان سرداروں کے بعد زندگی کا مزہ باقی نہیں رہا، آپس میں مشورہ کر رہے۔ یہ عمیر کہتا ہے کہ میری اوپر مجبوریاں ہیں، میرے اوپر کسی آدمی کا قرض ہے جس قرض کی رہائی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اور دوسرا میرے بیوی اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میری بیوی بچے چھوٹے نہ ہوتے تو میں جا کر محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیتا مدینہ میں۔ یہ عمیر کہہ رہا ہے۔ تو صفوان ابن امیہ اس کا باپ قتل ہو گیا تھا میدان بدر میں، اس نے کہا وہ چونکہ سردار تھا، اس نے کہا تیرے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، قرض میرے ذمہ آ گیا اور تیرے بیوی اور تیرے بچے وہ میرے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہیں گے، وہ میرے بچوں کے ساتھ پلتے رہیں گے، اگر تو محمد کو قتل کرتا ہے جب تک میں زندہ رہا میں تیری بیوی کا بھی پرسان حال رہوں گا اور تیرے بچوں کا بھی پرسان حال۔ تو عمیر اٹھا اور عمیر نے اس سے وعدہ لیا کہ یہ راز رہی، یہ بات معاہدہ ہو گیا حرم کے اندر۔ اب عمیر گھر گیا، اس نے اپنی تلوار کو دھار لگائی، تیز کیا، اس کو زہر میں بجھایا اور رسول اللہ کے قتل کے لیے اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو گیا، مدینہ میں گیا اور سو چکے جانے کے لیے گنجائش بھی تھی، اس کا بیٹا قیدی تھا وہب بن عمیر، یہ مسجد نبی کے دروازے کے اوپر اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور مسجد نبی کے دروازے کے اوپر اس نے اونٹنی بٹھا کر جب تلوار لٹکائی ہوئی تھی حضرت عمر اور دوسرے کچھ صحابہ وہ گفتگو کر رہے تھے بدر کے متعلق، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دیکھا، کیونکہ ایک عجیب واقعہ تھا، ایک عجیب تاریخی پہلو تھا، تو ہر طرف تذکرے کفار میں بھی جنگ بدر کے ہو رہے تھے اور مدینہ کے اطراف اور مکہ کے اطراف میں بھی جنگ بدر کے تذکرے تھے اور مسلمان بھی مدینہ کے اندر جنگ بدر کے تذکروں میں مشغول تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، یہ خیر سے نہیں آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں انصاری صحابہ کو کہ تم یہیں بیٹھو، ابھی رسول اللہ کو اطلاع کر دے کر آتا ہوں۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی کہ یہ عمیر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ دشمن خدا ہے، یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا، یہ کسی بری نیت سے ہی آیا ہے، لہذا مجھے اس سے خطرہ ہے۔ رسول اللہ کو اطلاع دی تو حضور نے فرمایا عمیر کو میرے پاس لے۔ حضرت عمر گئے اور عمیر کو کہا اللہ کے پیغمبر تجھے بلا رہے ہیں، اور جو تلوار کا جو پٹکا تھا نا وہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا، حضرت عمر نے اس پٹکے سے پکڑ لیا، حبیب تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اور ان انصاری صحابیوں کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا خیر خواہ نہیں، اندر آ جانا اور پورا دھیان رکھنا۔ بھائی جو آدمی بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دے کر آیا، اپنے قرض کی ذمہ داری دے کر آیا، وہ تو اپنی موت کا سودا کر کے آیا تھا۔ اب جس آدمی نے مرنا ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ خود کچھ بمبار کیا کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے مرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کتنے بندے مر رہے ہیں،
تو حضرت عمر نثار لیا اس کو، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ اور جناب رسول اللہ کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ حجرے کے اندر حضرت عمر یہاں سے پکڑے ہوئے عمیر کو لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر اس کو چھوڑ، اس کو چھوڑ۔ حضور نے پوچھا، حضور جب بولتے تھے تو بڑا روب ہوتا تھا، عمیر کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا میرا بیٹا تمہارے ہاں قید ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آیا کس کے لیے تھا؟ حضور کو شہید کرنے کے لیے آیا، میں بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، صحیح بات بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میری کوئی اور غرض نہیں ہے، صرف میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، ایک دن تو اور صفوان ابن امیہ حرم کے اندر کعبہ کے سائے کے نیچے بیٹھ کر میرے قتل کا پروگرام تم نے بنایا، اور تو نے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کے بار میرے اوپر ہے، اور میرے بیوی بچوں کا بار نہ ہوتا جو چھوٹے ہیں، تو میں محمد کو جا کر قتل کرتا۔ تو صفوان نے تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی لی اور تیرے قرض کا بوجھ بھی اٹھایا، اس کے بعد تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے۔ اب سننا، عمیر کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے ساری زندگی آپ کو جھٹلایا، ہم آپ کے پیغام کو جھٹلاتے رہے، ہم آپ کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن خدا کی قسم یہ بات صفوان اور میرے درمیان تھی، اور ایک رازدارانہ معاہدے کے تحت ایک بات طے تھی، لہذا یہ کسی کو نہیں پتا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر آپ کو اسی اللہ نے دی ہے جس نے آپ کے اوپر اپنا کلام اتارا ہے۔ اور فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو نماز سکھاؤ، اپنے اس بھائی کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن سکھاؤ، اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ وہاب ابن عمیر کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا، احسان کیا میرے نبی نے، اور صحابہ کرام نے دین سکھایا۔ اس نے پھر رسول اللہ سے عمیر نے اجازت دی کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے اجازت دیں مکے جانے کی، جس طرح ہم اللہ کے نور کو بجھانے کی فکر میں ہر وقت رہتے تھے، اب اس نور کے پھیلاؤ کا میں ذریعہ بنوں، تاکہ مکے میں جا کر لوگوں کو اس دین کی دعوت دوں، اور جو لوگ اس دین کو نہ مانے میں ان کو اسی طرح ستاؤں جس طرح آج سے پہلے میں تم کو اور مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ادھر صفوان ابن امیہ لوگوں کو کہہ رہا ہے ابھی یہ خوشخبری آنے والی ہے مکے والوں، تم بدر کی شکست کو بھول جاؤ گے۔ وہ تو اپنے خیال میں تھا کہ میں نے اپنا کام تمام کر دیا، خود کچھ بھیج دیا ہے۔ آتے جاتے ہوئے تو صفوان ابن امیہ پوچھتا تھا اس کے بارے میں، عمیر کے بارے میں، تو کسی نے بتایا کہ عمیر نے تو اسلام قبول کر لیا۔ تو صفوان نے کہا قسم اٹھا کے کہی کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، اور میری ذات سے اس کو کسی قسم کی خیر نہیں پہنچے گی۔ خیر عمیر اپنے بیٹے باب کو لے کر مکہ پہنچا اور سیدھا اپنے گھر میں گیا، اور گھر جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اپنی برادری کو دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد صفوان ابن امیہ کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا لوگوں کی خبریں کے اوپر، اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو پہلے میرے پاس آتا، لیکن وہ سیدھا اپنے گھر میں گیا ہے تو یقیناً مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پھر عمیر صفوان ابن امیہ کے پاس گیا، دوست تھے دونوں۔ عمیر کہتا ہے صفوان دیکھو میں بھی بتوں کا پجاری تھا اور تو بھی بتوں کا پجاری ہے، یہ بت کیا کر سکتے ہیں؟ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اب کون سا دین ہے جو بتوں کی عبادت کے اوپر مجبور کرتا ہے؟ میں اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اور صفوان کے سامنے اس نے کہا عمیر نے کہ تو بھی اسلام قبول کر لے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صفوان ابن امیہ نے نہ ہاں کی اور نہ بات سن لی۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، بلکہ اس کے بعد اس کا بیٹا وہاب بن عمیر یہ مسلمانوں کی قید میں تھا، اس نے بھی مکے میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک کردار تھا جس کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج ایک میرا اور آپ کا کردار ہے، ہمارے معاملات داڑیاں بہت بڑی ہیں، نمازیں بڑی لمبی ہیں، تسبیحاں بڑی لمبی لمبی پکڑی ہوئی ہیں، لیکن معاملات میں بددیانتی ہے،
جھوٹ ہے، خیانت ہے۔ اب ایک آدمی اگر غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن جب مسلمان کے کردار کو دیکھتا ہے تو وہ اسلام کو سمجھنے کے باوجود اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے آگے مسلمان کا کردار رکاوٹ ہے۔ اور ایک بندہ جو رسول اللہ کے صحابی تھا، اس کی تقریریں اتنی نہیں ہوتی تھی، اس کی شاعری نہیں تھی، اس کی لفاظی نہیں تھی، وہ دوسرے ملکوں میں گیا جہاں وہ زبان تک نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ سندھ پاکستان کا جو خطہ ہے یہاں بھی صحابہ کرام آئے تھے، اور ان کی سندھ کی منڈی میں تجارت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی تقریر سن کر نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں آج کلمہ گو کہتا ہے دھوکہ کرتے ہوئے کہ میں کوئی اکیلے دھوکہ کر رہا ہوں، باقی لوگ بھی تو دھوکہ کر رہے ہیں۔ شاید میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہو پہلے، مفتی محمد رفیع عثمانی کہتے ہیں کہ میں لندن میں گیا اور ایک مارکیٹ کے اندر، وہاں اس مارکیٹ کے اندر ضابطہ تھا اپنا تعارف لکھوانا، تو میں نے کارڈ جمع کروایا، وہاں جو مینیجر تھا وہ پاکستانی تھا، اور اس نے جب میرے کارڈ کے اوپر میرا تعارف دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ تجھے بلاتے ہیں، وہ یہودی ہے۔ تو میں اس کے دفتر میں مجھے وہ لے گیا، تو میرا اس نے تعارف کرایا، وہ سیال کوٹ کا آدمی تھا، اس یہودی آدمی کے ساتھ لندن کے اندر میں نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ اسلام سنتا گیا، اسلام کی تعلیمات اس کے کانوں میں پڑتی گئی، وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ اور جب گھنٹے 2 گھنٹے کی نشست کے بعد اس نے کہا میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب میں نے اس کو کہا اٹھیے اور گلے لگیے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا مجھے گلے لگنے کے لیے، جب میری زبان سے جو جملہ نکلا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیے کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہی تو مسلمان ہوتا ہے۔ سنیے اس بندے کی بات، اس نے کہا آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے میں نے اس اسلام کو قبول کیا ہے، وہ اسلام الگ چیز ہے اور جو مسلمان ہے وہ الگ چیز ہے۔ اسلام تو صداقت کا نام ہے اور مسلمان دھوکے اور فراڈ کا نام ہے۔ لہذا اگر اس کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کا نام مسلمان بن جاتا ہے تو میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں اس اسلام کا بھی انکار کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ایک بندہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کر کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا نام مسلمان بنتا ہے تو مسلمان کے کردار کو سن کر کہ مسلمان تو دھوکے باز ہے، مسلمان تو فراڈیا ہے، مسلمان کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آئے ہوئے اسلام کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اب قیامت کے دن میرا اور آپ کا تعلق کس زمرے میں ہوگا کہ میں اپنے کردار کی بدولت ایک آدمی کو اسلام کی طرف راغب کر رہا ہوں یا اپنے کردار کی بدولت ایک بندے کو اسلام سے دور کر رہا ہوں۔ حالیہ واقعہ، افغانی جا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، اللہ ان کو خیر خیریت سے لے جائے۔ یہ لوگ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا، اگر ہمارے اوپر یہ حالات آتے تو ہماری عورتیں بھی بھیک مانگا کرتی، ہمارے بچے بھی بھیک مانگا کرتے تھے، لیکن یہ وہ غیرت مند قوم ہے جنہوں نے اپنی عورتوں کا پردہ بھی نہیں اتروایا اور اپنی عورتوں کو بھی بھیک سے بچایا، خود بھی بھیک سے بچے اور اپنی معیشت کو مضبوط کر دیا۔ فیس بک کے اوپر ایک جاہل آدمی کہتا ہے جی ٹرک بھر کے جا رہے ہیں، کیا بھیک مانگ کر تم سے ٹرک بھرے ہیں؟ انہوں نے محنت کی ہے، تمہیں بھی دی ہے، اور جب ان کے مال مویشی بیچنے کی باری آئی 3 لاکھ کی گائے ہمارا مسلمان 1 لاکھ میں خریدتا ہے۔ یہ ہے کردار، کلمہ بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی اتنی بڑی ہے، اس کردار کے ساتھ جنت میں نہیں جایا جاتا۔ میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ سودا کرتے تھے تو آپ طے شدہ رقم سے زیادہ دیتے۔ حضرت جابر سے اونٹ خریدا پتہ نہیں کتنے درہم میں، رستے میں سودا ہوا، مدینے میں آ کر حضور نے فرمایا میں پیسے دے دوں گا، گھر گئے پیسے لینے کے لیے، حضرت جابر کو دگنی رقم دی، یا رسول اللہ انہوں نے گنی
تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اس سے کم میں طے کیا تھا. آپ نے فرمایا بس میں نے تجھے دگنی رقم دینی ہے. اور پھر اس نے اونٹ حوالے کیا حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یا رسول اللہ یہ اونٹ تو آپ کا ہو گیا. حضور نے فرمایا جابر یہ پیسے بھی تیرے ہو گئے اور یہ اونٹ بھی تیرا ہو گیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ لالچ کے سوا کیا ہے؟ بلا معاوضہ کسی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ اپنی شادی کے موقع کے اوپر جو ولیمے کی روٹی ہم کھلاتے ہیں اس کا بھی ہم معاوضہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جو سراسر ایک شکرانے کا جذبہ تھا, شکرانے کے طور پر جو روٹی کھلائی جاتی ہے اس کا بھی ہم معاوضہ وصول کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ کسی کی دعوت کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ نظریہ پنہا ہوتا ہے کہ جس نے میری دعوت کی تھی میں اس کی دعوت کروں گا. مہمان نوازی کا فلسفہ تو ہمارے اندر ہے ہی. تو یہ بات مجھے یاد آئی کردار صحابہ سے. ایک وہ کردار تھا اور ایک میرا کردار ہے جو اہل زبان نہیں تھے لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ان کی تقریریں کم تھیں, کردار زیادہ تھا. آج میری تقریریں زیادہ ہیں لیکن کردار کا نام و نشان نہیں ہے. تقریروں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے, تقریروں سے وقتی تاثر پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقی تاثر پیدا نہیں ہوتا. حقیقی تاثر انسان کے کردار سے پیدا ہوتا ہے. اگر دوست اور دشمن آمنے سامنے کھڑے ہیں, ظالم اس کا دوست ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ مظلوم ہے, تو مسلمان کا کردار مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اگرچہ وہ اس کا دشمن کیوں نہ ہو. یہاں تو ہم زکوٰۃ بھی اسے دیتے ہیں جس نے کل ہمیں ووٹ دینے ہوتے ہیں. زکوٰۃ بھی اسے دیتے ہیں, اس عورت کو دیتے ہیں جو تنخواہ کے اوپر ہمارے گھر کے برتن دھو رہی ہوتی ہے. ہم اس کے لیے زکوٰۃ کی بھیک بھی لوگوں سے مانگتے ہیں. حالانکہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ میرے گھر کا کام اچھا کرے. یہ ہمارا اسلام ہے اور ایک صحابہ کا اسلام تھا. وہب ابن عمیر مسلمان ہو گیا. سمجھیے بات. اسی طرح قیدیوں میں ایک آدمی نوفل ابن حارث تھا. حضور نے اس سے فدیے کی بات کی کہ فدیہ لے کر آؤ. نوفل ابن حارث نے کہا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نیزے کہاں ہیں جو تو جدہ میں چھپا کے لایا تھا؟ نوفل کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. خدا کی قسم میرے علاوہ ان نیزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا. آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ نیزے جدہ میں چھپا کے آیا. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. تو نوفل نے فوراً اسلام قبول کر لیا لیکن چونکہ قیدی تھا معاوضہ طے تھا. 1000 نیزہ اس نے دیا جو جدہ میں. اسی طرح قیدیوں میں ایک نام ہے عباس. جانتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب. آپ توجہ میری طرف کریں. یا تو آپ کتنے لائق ہوتے نا کہ آپ نے اس تمبو کو بچا لیا ہوتا بارش. نہ مسجد کی انتظامیہ ہے نہ اس کا کوئی مقتدی اس قابل ہے کہ وہ خود کوئی سب لپیٹ لے, خود کوئی تمبو لپیٹ لے. پھر باہر دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ بھیگ رہے ہیں, آپ نہ تقریر سن رہے ہیں نہ ان کی مدد کر رہے ہیں. وہ تمبو اجڑ گیا ہے بارش کی وجہ سے. دیکھ لیں سارے باہر, پھر میری تقریر سن لینا. بڑا غصہ آتا ہے وہ اس وقت کہ نہ انتظام میں مدد اور آئے بیٹھے ہیں مسجد میں چہرہ باہر ہے. چلو خیر توجہ ہے میری طرف ہے. یہ تھوڑے کوئی میں چندہ کرنا اگلے صاحب گھر کی بات تمبو نواں جڑا ہے. توجہ. آخری قیدی بیان کر رہا ہوں تو ہے حضرت عباس قیدی ہے. ایک صحابی ہے ابو الیسر, کعب ان کا نام ہے, ابو الیسر کنیت ہے. انہوں نے حضرت عباس کو گرفتار کیا. حضرت عباس کا جسم بھی بڑا قوی تھا, طاقتور آدمی تھے, قد بھی بڑا تھا. جس نے قید کیا اس کا قد بھی چھوٹا ہے اور اعضاء بھی نفیس ہے, بالکل کمزور. حضور نے پوچھا ابو الیسر تو نے عباس کو کیسے گرفتار کر لیا, اتنے قوی آدمی کو؟ ابو الیسر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے گرفتار نہیں کیا, ایک بندہ جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا اس نے میری مدد کی. حضور نے فرمایا اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا عباس کو گرفتار کروانے کے لیے. عباس کو تو انصاری صحابہ کی قید میں حضرت عباس, انہوں نے حضرت عباس کی رسیاں ذرا کھینچ کے باندھ لی. حضرت عباس رات کو کراتے تھے
हुजूर ने कराने की आवाज सुनी मस्जिद नबी में, हुजूर की नींद उड़ गई कि मेरा चचा रस्सियों में बंधा हुआ है। अंसारी साहबा को जब पता चला कि हजरत अब्बास के कराने की वजह से हुजूर की नींद उड़ गई, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रस्सियां अंसार साहबा ने ढीली कर दी और फिर कहा ये रसूलुल्लाह का चचा है, हमारा भांजा लगता है। अब्दुल मुत्तलिब का एक रिश्ता, वो मामू थे अंसार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, उस वजह से भांजा का हम अपने भांजे को रिहा कर देते। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, रिहा नहीं करना, ये बड़ा मालदार है, आपने इससे फिदिया लेना है। तो हजरत अब्बास का फिदिया लगे। हजरत अब्बास ने कहा कि मैं नादार आदमी हूं, मेरे ऊपर कर्ज है। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा वो माल कहाँ है जो उम्मे फजल को तू देकर आया, अपनी बीवी को देकर आया था? हजरत अब्बास कहते हैं वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं, मेरी बीवी के अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं। माल देना है तूने, बगैर माल दिए तुझे फिर आजाद नहीं किया जाएगा। कितना माल लेना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से 100 ओकिया लेने का वादा किया कि 100 ओकिया दो और अपने भतीजे अकील का भी 180 ओकिया दो। मालदार आदमी बगैर फिदिये के नहीं छोड़ेंगे। तो बाप ने कहा 100 कहां से लेंगे? सिर्फ कुरान करीम उतरा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा। अब्बास ने 100 ओकिया दिया और अपने भतीजे के भी 80 ओकिये। हजरत अली के भाई अकील जंग बदर में काफिरों की जानिब खड़े थे। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा, जो कैदी आपके हाथ में, आप उनको कह दे इय्यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर खैर को मालूम करेगा, युतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम, तो जो तुमसे आज लिया जा रहा है उससे बेहतर तुम्हें अता करेगा। वयग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है। जब ये आयत उतरी, हज़रत अब्बास कहते एक वादा अल्लाह ने पूरा कर दिया। हज़रत अब्बास बाद में फ़तह मक्का के दिन अपने इस्लाम का इज़हार किया था, यहाँ फिदिया 100 ओकिया दिया था। अब्बास कहते हैं अल्लाह ने एक वादा पूरा कर दिया, मुझे 100 गुलाम दिए और 100 के 100 ताजर, 100 ओकिया फिदिये में दिया और अल्लाह ने उसके बदले में क्या दिया? 100 को। इस आयत में ये वादा दिया। दूसरा अल्लाह ने वादा मग़फ़िरत का किया है कि जो कैदी मुसलमान हो जाएंगे और फिदिया देकर आजाद करवा लेंगे अपने आप को, उनके साथ मग़फ़िरत का वादा है। हज़रत अब्बास कहते हैं मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह वो भी अपना वादा पूरा कर देंगे। जब हजरत अब्बास को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, उस वक्त सहाबा ने और खुसूसन हजरत अली ने हजरत अब्बास के साथ एक मुकालमा किया कि आपको सिला रेमी का ख्याल नहीं आता कि आप काफिरों की जानिब से जंग में लड़ने के लिए आ गए, हालांकि उधर तुम्हारा भतीजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आप इस जंग के लिए आ गए। तो हजरत अब्बास कहते हैं अच्छा, इस जंग में आना, अपने मजहब के तक़वियत के लिए आना, ये कौन सा बुरा काम है? हमारी कोई अच्छाई तुम्हें नजर नहीं आती? तो हजरत अली ने कहा कौन सी अच्छाई है तुम्हारी अब्बास? तो हजरत अब्बास ने कहा अच्छा, हम हाजियों को खाना नहीं खिलाते, हम हाजियों को पानी नहीं पिलाते, उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मुकालमा जब हजरत अब्बास से किया, तो हजरत अब्बास उसको अच्छाई कह रहे थे कि हम काबतुल्लाह को आबाद रखी हुई है, क्या ये हमारा नेक अमल नहीं है? हमें तुम सिर्फ रसूलुल्लाह के मुकाबले में बदर पर आने पर सदकोप कर रहे हो, ताना तशरीह का निशाना बना रहे हो। तो कुरान उतरा मा कान लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, कि मुशरिक को ये हक नहीं है कि जब वो कुफ्र का ऊपर गवाह हो तो फिर वो काबतुल्लाह को आबाद करे। ये मुशरिक का हक नहीं है, ये तो मुसलमान का हक है। अजअल तुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद रखना, कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या इसको तुम उसके बराबर समझते हो कि जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, आखिरत के ऊपर ईमान लाया, वजाहद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में उसने जिहाद किया। ला यस्तवून इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ दोनों बराबर ईमान नहीं है तो बेशक काबा की तामीर करे, कोई फायदा। ईमान नहीं है बेशक लोगों की मेहमान नवाजी करे, कोई फायदा नहीं है।
ایمان ہے تب فائدہ ملے گا، ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کا مکالمہ تھا، اور حضرت عباس نے اپنے اسلام کا اظہار کب کیا؟ کب؟ فتح مکہ کے بعد۔ بحرین سے مال آیا، فتح مکہ کے بعد بحرین سے مال آیا تو حضرت عباس آ گئے رسول اللہ کے پاس کہ مجھے بھی دو، کل میں نے فدیہ ادا کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو۔ یہ میرے نبی کی سخاوت ہے۔ یہاں تو حکمران اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ ریاست مدینہ کے حکمران بھی تھے، اٹھا لو۔ حضرت عباس نے کپڑا بچھایا اور جتنا اس کپڑے میں آ سکتا تھا وہ سارا ڈال، گٹھڑی باندھ لی۔ اور حضور کو حضرت عباس کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو کہہ دو کہ مجھ سے یہ گٹھڑی اٹھوائے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اٹھانی خود ہے، اٹھانی خود ہے۔ حضور نے جب یہ جواب دیا تو حضرت عباس جواب میں کہتے ہیں کہ خود اٹھوا دو۔ حضور کہتے ہیں میں بھی نہیں اٹھواؤں گا، خود اٹھانی ہے۔ حضرت عباس خود اٹھاتے، اور گٹھڑی بھاری تھی، وہ پیٹھ کے اوپر نہ جاتی اور گر پڑتی، جب گرتی تو کچھ اشیاء بھی اس میں سے گر جاتی، پھر اٹھاتے اور گٹھڑی اٹھائی نہ جاتی، گٹھڑی گر جاتی، کچھ اشیاء اس میں سے گر جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے اتنا مال رہ گیا کہ عباس اس کو خود اٹھا رہے ہیں۔ عباس نے اٹھایا اور کہتے ہیں اللہ نے بہت نفع دیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ نے بہت نفع دیا ہے۔ جا رہے ہیں اور نبی پاک پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا چچا کتنا لالچ کر رہا تھا، اس مال کو اتنا سمیٹا کہ اٹھایا نہیں جا سکا، لیکن میرے نبی کی حکمت عملی یہ ہے کہ اتنا اٹھاؤ جو خود کسی کی مدد کے بغیر اٹھا سکو۔ تو اللہ نے بہت زیادہ نوازا۔ تو یہ قیدی ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی تھے وہ تلوار کی زور پر اسلام نہیں لائے، بلکہ کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نوفل ابن حارث کو حضور نے کہا کہ وہ نیزے کہاں ہیں جو تو نے جدہ میں چھپائے۔ حضرت عباس نے جب انکار کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو تو اپنی بیوی ام فضل کو دے کر آیا تھا کہ اس کو زمین میں دبا دینا۔ اور عمیر نے جب حضور کے قتل کی سازش لے کر آیا تھا تو اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور کوئی ارادہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو اور صفوان ابن امیہ ایک دن حرم کے اندر بیٹھ کر میرے قتل کا پروگرام بنا رہے تھے، تو نے میرے قتل کی ذمہ داری لی، اس نے تیرے قرض کی ذمہ داری لی، اس نے تیرے بیوی بچوں کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری لی، تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا اللہ کے علاوہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تینوں واقعے حضور کے معجزے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے مذہبی طبقہ جھگڑتا رہا علم غیب پر، اب وہ مسئلے نہیں رہے۔ ایک زمانہ تھا نور بشر کے اوپر جھگڑتے رہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ عالم الغیب کون ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے، یہ ٹرم اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اصطلاح اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور جب نبی کوئی غیب کی بات بتایا کرتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، تلک من انباء الغیب، میرا پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی اللہ جب چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور جب نہیں چاہتا تو نہیں بتاتا۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ بتائے تو اس کی مرضی، نہ بتائے تو اس کی مرضی۔ اس وجہ سے کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ غیب کی خبریں انباء الغیب کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امام الانبیاء کو فرمایا میرا پیغمبر، بعض پیغمبر اس دنیا میں ایسے آئے جن کے واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور بعض پیغمبر ایسے آئے جن کے واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان، جو بتاتا ہے رب وہ پتہ چل جاتا ہے اور جو نہیں بتاتا وہ پتہ، تو اس کو غیب کی خبریں کہتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو بے شمار غیب کی باتیں بتلایا کرتے ہیں، اس کے لیے اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے؟ انباء الغیب۔ کیا؟ اور جہاں تک علم الغیب کی بات ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے یہ اصطلاح اور ٹرم کسی کے لیے استعمال نہیں کی. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب. اب آخری بات عرض کرتا ہوں. ادھر بدر میں فتح ہوئی, ادھر حبشہ کے اندر نجاشی مسلمان ہو گیا. نجاشی کو اطلاع ملی جاسوسوں کے ذریعے. نجاشی نے حضرت جعفر طیار اور مسلمانوں کو بلایا کہ میں تمہیں کچھ خبری دیتا ہوں. نجاشی مسلمان آئے تو نجاشی زمین کے اوپر بیٹھا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اور کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو, تمہارے دشمنوں اور تمہارے نبی کے درمیان مقابلہ ہوا. نجاشی مسلمان تو بعد میں ہوا تھا, لیکن یہاں اسلام اس کے دل میں جاگزی ہو چکا تھا کہ تمہارے دشمنوں اور تمہارے نبی کے درمیان مقابلہ ہوا. اس مقام کو مقام بدر کہتے ہیں. پیلوں کے درخت وہاں کثرت سے ہیں, اور فلاں فلاں سردار تمہارے مارے گئے ہیں اور فلاں فلاں قید ہو گئے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے, لہذا تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. حضرت جعفر نے نجاشی سے پوچھا کہ آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں, آپ پھٹے کنے قرآن پکڑ کپڑے پہن کر آپ زمین کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو نجاشی نے کہا کہ ہم انجیل کی تعلیم کے مطابق یہ بات پاتے ہیں کہ جب کوئی خوشخبری ملے تو خوشخبری کا اظہار پورے خضوع اور عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے اور زمین پر بیٹھ کر کرنا چاہیے. لہذا میں اپنی تعلیم عیسوی کے تحت زمین کے اوپر بیٹھ کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر عاجزی کے ساتھ تمہیں اس فتح کی بشارت دے رہا ہوں. تو نجاشی خوش ہوا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کلمہ نصیب کیا, اور نجاشی بھی مسلمان ہو گئے. اور نجاشی رسول اللہ کے زمانے میں ہی فوت ہو گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے حبشہ تک سارے پردے ہٹا دیے تھے اور میت اس کے سامنے آ گئی. اللہ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. اور جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں وہ نجاشی کے جنازے کو دلیل بناتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نجاشی کا جنازہ غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل نہیں بن سکتا. اگر یہ غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل ہے تو کتنے صحابہ غائب میں سریات میں وہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, لیکن کسی کا بھی جنازہ میرے نبی نے غائبانہ نجاشی کا صرف پڑھایا تو یہ میرے نبی کی خواہش تھی اور میرے نبی کا معجزہ تھا. اور دوسری روایت تائید کرتی ہے کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور نجاشی کی میت سامنے آ گئی. جب میت سامنے آ جایا کرتی ہے تو پھر غائبانہ نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے جمعے پر شروع کریں گے.